گناہ ایسے ہیں کہ جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے. اس میں سے ایک گناہ حسد ہے. تو صاحب کتاب نے وہ خلاصہ فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں حسد مت کرو، حسد سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. اب نیکیاں جمع کرنا دشوار ہے. بڑی مشکل سے آپ نے 10 15 20 500 1000 جو بھی نیکیاں آپ نے جمع کی الحمدللہ، لیکن اب وہ نیکیوں کا آپ سیف تو رکھے. آپ اپنے بینک بیلنس کو کتنا اس سے رکھتے ہو؟ آپ کہیں بھئی یہ پاسورڈ کسی کو نہیں دیں گے، یہ کسی کو آپ نہیں بتائیں گے، وہ کسی کو آپ نہیں بتائیں گے. سارے میسیج جو آتے ہیں اس کو آپ غور و فکر سے پڑھتے ہو. ہاں دیکھو یہ سیکیورٹی کا میسیج آیا ہے. کیوں؟ کہیں آپ کی جمع کی ہوئی پونجی نہ چلی جائے. تو اس سے بڑی پونجی ہمارے لیے کون سی ہے؟ یہ آخرت کی. وہ تو چلی جائے گی تو کبھی آ بھی جائے گی، یہ جائے گی تو کبھی آنے والی. تو اس کو آپ سنبھالیں مضبوطی سے، اس کے اوپر آپ سیکیورٹی لگا کر کے رکھیں، اس کے اوپر آپ ہیوی سے ہیوی پاسورڈ آپ لگا کے رکھیں. والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ حدیث پاک آپ نے کل سماعت کی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکی کرنا آج کے اس پرفتن دور میں کتنا دشوار ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. آج ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہے اور ہم گناہوں میں اس قدر ملوث ہے، اور ہمارے گناہوں کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ قدم قدم پر ہم سے گناہ ہو رہے. نیکیاں کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں اور گناہ ہو رہے ہم سے. اب ایسی کنڈیشن میں اور پرفتن دور چل رہا ہے، اس میں نیکیاں جمع کرنا بڑا دشوار ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت نیکیاں، لیکن نہیں، سامنے ہمارے گناہ بھی اتنے ہو رہے. تو یہ پرفتن دور میں یہ کام کرنا بڑا دشوار ہے. تو صاحب کتاب اس کا خلاصہ کرتے ہیں کہ حسد سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. وہ کیوں سرکار نے فرمایا اس کا خلاصہ کر رہے کہ اس بھیانک ماحول میں لوگوں کے پاس نیکی کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، بلکہ برائیوں کے اس سیلاب میں آدمی نیکی کرنا بھی چاہے تو وہ بھی بہت مشکل ہے. اس زمانے میں اگر بڑی مشکل سے نیکی کر بھی لے تو اس کا بچانا بہت مشکل ہے، کیونکہ نیکیاں سنبھالنا بھی ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے نیکی کر لی تو ہو گیا، نہیں. اگر آپ سامنے کچھ ایسے گناہ ہے، اگر وہ آپ کرتے ہو تو آپ کی نیکیاں برباد ہو جاتی. بہت سارے ایسے گناہ ہیں، سمجھ گئے. تو اس طریقے سے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنا بڑا دشوار ہے. اب جب دشوار ہے تو ظاہری بات ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کو تباہ کرنے والے اعمال کی نشاندہی فرما کر ہم پر احسان فرمایا. میرے آقا نے بتا دیا کہ جب نیکیاں کرنا اور پھر نیکیاں کر کے اس کو جمع کرنا یہ بڑا دشوار ہے. اب ایسے عالم میں اگر آپ ایک دوسروں سے حسد کرو گے تو حسد کرنے سے تو ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی، تو جو جمع کی ہے وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی. اس لیے نیکیاں کرنا مشکل ہے، جمع کرنا بڑا دشوار ہے. تو اس پرفتن دور میں ایسے گناہوں، حالانکہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن خاص کر کے ایسے گناہ کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. اس میں سے ایک حسد ہے. اگر آپ حسد کرو گے تو سامنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اوپر سے آپ کا آخرت کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ نے جو نیکیاں جمع کی وہ آپ کی ساری برباد ہو. بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کا تعلق جس کا انجام بڑا سخت ہے. جیسے ایک روایت میں نے چند دن پہلے پڑھی تھی کہ ایک گناہ ایسا ہے کہ جو بہت بڑا گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. حالانکہ
شراب پینے والے کو یہ شرابی ہے، گنہگار سمجھتے، اور نماز نہیں پڑھنے والے کو کہیں گے یہ بے نمازی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے، سمجھے؟ جوا کھیلنے والے کو کہتے ہیں یہ جوا کھیلتا ہے، یہ گنہگار۔ اس طریقے سے ہم اور آپ ہمارے معاشرے میں یہ چیز تو جان رہے ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کو ہم اور آپ بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اس کا جو انجام ہے وہ بڑا سخت ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے وہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ کون سا گناہ ہے؟ ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو حیران کرنا۔ سرکار علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا انجام کیا ہے؟ تو سرکار کیا فرماتے معلوم ہے؟ جو اولاد اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے اس کا خاتمہ ایمان پر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، ماں باپ کو ستانے والے کو۔ اب یہ گناہ کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ غور و فکر کریں، آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ آج ہزار گھروں میں ہزار ماں باپ پریشان ہیں۔ اگر آپ غور و فکر کریں گے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ صرف ایسا نہیں کہ بیان کر رہا ہوں، بیان آپ سن رہے، نہیں، بہت سارے ہزاروں گھر آپ کو مل جائیں گے کہ جن گھروں میں ماں باپ کو بڑی دشواریاں ہو رہی ہیں، کہ جنہوں نے اپنی اولاد کے پیچھے اپنا سرمایہ لگا دیا، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان۔ آج وہی ماں باپ کو اپنی اولاد سے 1 روپیہ اگر لینا ہو تو بڑا دشوار ہے، بہت مشکل ہے۔ اور بڑا افسوس کہ یعنی وہ ماں باپ کو آپ سے 1 روپیہ مانگنا پڑ رہا ہے کہ جنہوں نے آپ کو سب کچھ دے دیا، آپ کے لیے سب کچھ انہوں نے ختم کر دیا۔ بہت سارے ماں باپ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اولاد کے پیچھے یعنی اپنی ساری ملکیت لٹا دی ہے، کچھ نہیں بچایا ہے۔ اور آج جب اولاد کو اللہ نے نوازا ہے تو وہی ماں باپ کو ان کے سامنے مانگنے کے لیے مطلب ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے، کیا ضرورت ہے تم کو، کیا یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے اللہ اس کی روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ میرے آقا نے فرمایا جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اگر زندہ ہے تو تندرستی کی دعا کرتا ہے، اور اگر مر گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، تو آقا فرماتے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں کبھی تنگی آنے ہی نہیں دے گا۔ اور اس لیے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جب تمہاری روزی کی پریشانی آئے نا تو تمہارے ماں باپ اگر حیات ہو تو ان سے دعا کرواؤ، اور اگر وہ نہیں ہے تو ان کی قبر پہ جا کے وہاں دعا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول فرما لے گا۔ ڈائریکٹ تعویذ لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ فال کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آپ یہ بڑا تعویذ ہے، آپ اس پہ کوشش کریں۔ گھر کے اندر بہت بڑا تعویذ ہے، ہم اس کو نہیں لے رہے۔ ہمارے پاس سارے راستے ہیں، قبرستان آپ چلے جاؤ، اگر ماں باپ نہیں ہیں تو وہاں ان کی قبر پہ جا کے آپ دعا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حساب روزی عطا فرمائے گا۔ اور سرکار بزرگان دین نے فرمایا کہ کبھی بھی اگر آپ کی روزی کا مسئلہ آ جائے تو آپ غور و فکر کرو کہیں آپ نے ماں باپ کے لیے دعائیں بند تو نہیں کر دیے۔ جب روزی کا مسئلہ آ جائے تو آپ غور و فکر کرو کہیں آپ نے اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو شامل کرنا بند تو نہیں کر دیا ہے، اور اگر بند کر دیا تو شروع کرو۔ 3 دن کے اندر اللہ آپ کی روزی کے راستے آسان فرما دے گا۔ کتنے دن؟ صرف 3 دن، لیکن آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کے بعد اگر کسی کا چرچا کیا ہے تو ماں باپ کا چرچا کیا ہے، تو اس سے بڑی اور دولت کیا ہوگی؟ لیکن ہم اس میں کیا ہے، بڑی کوتاہی کرتے، بہت معمولی سمجھتے اس کو، حالانکہ احساس سب کو ہے، لیکن ہم جو معمولی سمجھتے اس بات کو، ماں باپ کی خدمت کو اور ماں باپ کے ستانے کو، اس کی وجہ سے آج ہمیں بہت ساری برائیاں، بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے۔ اس میں سے ایک گناہ حسد ہے۔ تو صاحب کتاب نے وہ خلاصہ فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں حسد مت کرو، حسد سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اب نیکیاں جمع کرنا دشوار ہے، بڑی مشکل سے آپ نے 10 15 20 500 1000 جو بھی نیکیاں آپ نے جمع کی الحمدللہ، لیکن اب وہ نیکیوں کا آپ سیف تو رکھے، آپ اپنے بینک بیلنس کو کتنا اس سے رکھتے ہو آپ، کہ کہیں بھئی یہ پاسورڈ کسی کو نہیں دیں گے، یہ کسی کو آپ نہیں بتائیں گے، وہ کسی کو آپ نہیں بتائیں گے،
سارے میسیج جو آتے ہیں اس کو آپ غور و فکر سے پڑھتے ہو، ہاں دیکھو یہ سیکیورٹی کا میسیج آیا ہے، کیوں؟ کہیں آپ کی جمع کی ہوئی پونجی نہ چلی جائے۔ تو اس سے بڑی پونجی ہمارے لیے کون سی ہے؟ یہ آخرت کی، وہ تو چلی جائے گی تو کبھی آ بھی جائے گی، یہ جائے گی تو کبھی آنے والی، تو اس کو آپ سنبھالیں مضبوطی سے، اس کے اوپر آپ سیکیورٹی لگا کر کے رکھیں، اس کے اوپر آپ ہیوی سے ہیوی پاسورڈ آپ لگا کے رکھیں۔ اور اس کے لیے سیکیورٹی اور پاسورڈ کیا ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے کہ جو گناہ آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ باقی تو آپ نیکیاں کرتے کرتے جاؤ گے اور ایسے گناہ کرو گے، ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ حضور پاک کی حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ میدان محشر میں ایسے آئیں گے جو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے بہت نیکیاں کی ہے، نماز بھی پڑھی، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی ہے، حج بھی کیا ہے، خیرات بھی کیا ہے، سب کیا ہے، لیکن سرکار فرماتے جب وہ آئیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ حضور کی حدیث پاک، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نمازی ہے، انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے صدقات خیرات کیا ہے، انہوں نے حج بھی کیا ہے، تو کہا کہ ہاں نماز تو پڑھی ہے لیکن لوگوں کی چغلی کی، نماز تو پڑھی ہے لیکن لوگوں کو گالیاں دی، نماز تو پڑھی ہے لیکن لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہے، نماز تو پڑھی ہے لیکن انہوں نے اپنے گھر والوں کو ستایا، نماز تو پڑھی ہے لیکن انہوں نے غریبوں کا حق کھایا ہے۔ تو کچھ گناہ ایسے کہ جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔